بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ انسان کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے جیسا بھی پیشہ اختیار کرنا پڑے، اس میں کسی قسم کی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میرا پیشہ لوگوں کے جوتے مرمت کرنا اور نئے جوتے بنانا تھا، اور میں اس میں خوش بھی تھا، مگر ہمارے خاندان والے اس پیشے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ سچ کہوں، میرے خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چوری چکاری کر کے اپنے دن بھر کی روزی روٹی بنا لیتے، مگر مجھے یہ سب گوارا نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے جوتوں کا کام شروع کیا، میرے خاندان کے لوگوں کو اپنی ناک کٹنے کا ڈر ستانے لگا۔ تب انہوں نے مجھے اپنے خاندان سے تقریباً آگ کر دیا، مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ اس علاقے سے کہیں دور چلے جاؤ، جہاں نہ کوئی ہمیں جانتا ہو اور نہ تمہیں جانتا ہو، کیونکہ ہماری عزت پر آنچ آئے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ ماں باپ نے بھی مجھے لاکھ سمجھایا، مگر میں اس کام سے باز نہیں آیا، کیونکہ میں جوتے مرمت کرنے کو چوری کرنے سے اچھا سمجھتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے بڑوں کی بات مانتے ہوئے اپنے علاقے سے ذرا دور ایک مضافاتی علاقے میں اپنی دکان کھولی۔ دکان کیا تھی؟ بس جوتے اور جوتے مرمت کرنے والے آلات کو میں نے کچھ اس طریقے سے وہاں رکھا کہ وہ محفوظ بھی تھے اور لوگوں کو میرے کام کا علم بھی ہو گیا۔ یوں لوگ چلتے پھرتے مجھ سے جوتے مرمت کروانے لگے۔ کچھ دن کے بعد میرے پاس ایک بارش شخصیت تشریف لائی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑے ہی باروب اور پر رونق چہرے کے مالک تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اس محلے کی مسجد کے امام ہیں۔ مجھ سے اپنے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ میں نے سعادت مندی میں ان کے جوتے مرمت کر دیے اور روپے طلب نہیں کیے۔ تب وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے، بیٹے، میں تمہارے حسن اخلاق سے متاثر ہوا ہوں۔ عموماً کسی کو کوئی نصیحت تو کرتا نہیں کہ لوگ آج کل نیکی کو بھی برائی سمجھتے ہیں، مگر چونکہ تم مجھے اپنے لگے ہو، اس لیے کہوں گا کہ یہاں احتیاط سے رہنا۔ یہاں پر دوسری مخلوق بھی بستی ہے، ان سے کیسے نمٹنا ہے یہ شاید تم نہیں جانتے ہو گے۔ تم کم عمر ہو، بہتر ہے کہ اپنے معاملات کو ابھی سے سنبھال لو، ورنہ یہ مخلوق کسی کو جینے نہیں دیتی۔ بزرگ کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ امام مسجد تھے، ان کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اب لوگ میری اس جگہ کو جاننے پہچاننے لگے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے اس مخلوق سے لڑنے کا حوصلہ عطا کرے اور اسے میرے لیے شر نہیں بلکہ خیر بنا دے۔ ان باتوں سے مجھے کافی تسلی ہوئی۔ میں ذرا مطمئن ہو گیا کہ جو ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، اور شاید اسی حوصلے نے مجھے کام کرنے کی طاقت دی، ورنہ تو امام صاحب کے جانے کے بعد مجھے ہر چیز بھوت ہی لگ رہی تھی۔ خیر، یہ اگلے جمعے کا دن تھا۔ میں مغرب کی نماز سے ذرا پہلے اپنے جوتے مرمت کرنے میں مصروف تھا کہ مجھے کسی نے آواز دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میرے سامنے ایک انتہائی خوبرو لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی کا لباس پھٹا ہوا تھا اور قدرے پرانا لگ رہا تھا۔ اس کے دودھیا پاؤں میں جوتے نہیں تھے، بلکہ کافی پھٹے ہوئے سے موزے پہن رکھے تھے۔ لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ وہ بھی میرے ہی جیسے گھر کی لگ رہی تھی۔ میں اپنے جیسوں کا دکھ فوراً سمجھ جاتا تھا۔ تمہیں جوتے چاہیے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد اداس لگ رہی تھی، اس کی رنگت اڑی اڑی اور آنکھیں ویران تھیں۔ ہاں، مجھے جوتے چاہیے، کیا تم بنا دو گے؟ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بنا دوں گا، تم مجھے اپنا ناپ دے دو، میں نے ایک تلوے کا نمونہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اپنا خوبصورت سا پاؤں اس تلوے پر رکھ دیا۔ کافی دیر میں اس کا ناپ لیتا رہا، کیونکہ وہ بار بار پاؤں ہلا دیتی تھی۔ ناپ مکمل ہوا تو وہ مسکرانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ اب یہاں سے چلی جائے گی، مگر وہ میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ بولی، تم جوتا بناؤ، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ جوتا بنانے کے لیے جب میری نظر ناپ پر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں 5 کی بجائے 6 انگلیاں تھیں، دوسرے پاؤں کی بھی 6 انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ کہیں یہ کوئی اور معاملہ تو نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ تب وہ خود ہی بولی،
बचपन में एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से मेरी उंगलियां कुछ खराब हो गईं। तुम जूते बना लोगे ना? हाँ हाँ बना लूँगा, मैंने उसे तसल्ली दी, मगर उसका अंदाज अजीब सा था। उसकी आंखों से फूटती अजीब सी रोशनी मुझे डरा रही थी, मगर मैं जूता बनाने में महव था। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद उसका जूता बनकर तैयार हो गया, मगर अभी उसे कुछ वक्त चाहिए था। लड़की बहुत बेताब हो रही थी कि कब वो जूता पहने और घर जाए। मैंने जूता उसके हवाले किया, उससे रुपए मांगे तो उसने तुड़ा मुड़ा एक कागज़ मेरे सामने किया। ये सिर्फ 10 रुपए का नोट था, जबकि मैं जूता मरम्मत करने के कम से कम 70 रुपए लेता था। मैं उस लड़की से कुछ कह नहीं सका। काफ़ी देर वो मुझे देखती रही और फिर पागलों किसी हंसी हंसती वहाँ से चली गई। इन 10 रुपयों का मेरे लिए कोई फ़ायदा न था, मगर मैंने उन्हें अपने पास रख लिया, ये सोचकर कि चलो कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। उसके बाद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आया। मैं अपना काम ख़त्म करके करीब ही वाक़े अपने एक कमरे के घर में चला गया जो मैंने किराए पर ले रखा था। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाई मिली थी। मैं गिनने के लिए अपनी जेब से पैसे निकाल रहा था कि मेरी नज़र 10 रुपए के उस नोट पर पड़ी जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। तब उसमें कुछ गैर मामूली सा देखकर मैंने बल्ब की रोशनी में किया तो मालूम हुआ कि 10 रुपए के इस नोट में सुनहरी रंग की डोरी मामूल से ज़्यादा बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इस नोट में ख़ास तौर पर सुनहरी रंग की डोरी डाली गई हो। मैंने इसे हाथ से पकड़कर महसूस किया तो ये किसी रॉड की तरह मालूम हो रही थी। फिर देखते ही देखते वो मेरे हाथ में महसूस होने लगी तो मैंने नोट फाड़कर उस सुनहरी रंग के छोटे से रॉड को अलग कर लिया। ये वज़न में काफ़ी भारी था। मैंने इसे जेब में रख लिया और रुपए के नोट को फेंक दिया। मैं जानता था कि ये कोई कीमती चीज़ है, मगर उस लड़की ने मुझे क्यों दी ये मैं नहीं जानता था। मैंने यही गुमान किया कि शायद उसने कीमत कम अदा की तो जब ही इजाला करने की खातिर ज़्यादा महंगा नोट दे गई है। मगर ये नोट बना कैसे, मैं सोचने लगा। समझ में ना आ रहा था। बाकी 10 रुपए के नोट तो मामूली से होते हैं, फिर इसमें वो धारी कैसे बड़ी हो गई। खैर मुझे तो रुपयों से मतलब था। मैंने वो सुनहरी रंग की डंडी अपने पास रख ली और अगले दिन जूते मरम्मत करने बैठ गया। आज ग्राहक काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। मैंने सबके जूते वक्त पर मुरम्मत कर लिए। अब मेरी कमाई में तकरीबन 300 रुपये शामिल हो गए थे, जो कि मेरी एक दिन की दिहाड़ी से काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने सोचा अब मुझे घर चलना चाहिए। आज का खर्चा तो पूरा हो गया। अभी उठने की तैयारी कर ही रहा था कि सामने से वही लड़की मुझे आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर मैं सीधा होकर बैठ गया। शायद ये मुझसे वही नोट वापस लेने आई हो, मैंने दिल में सोचा, मगर वो ऐसा क्यों करेगी? उसने तो मुझे पूरी रकम भी अदा नहीं की थी। अब ये तो मेरी खुशकिस्मती कि उस नोट से वो सोने का तार निकल आया, मैंने दिल में सोचा। तब वो मेरे पास आकर बिल्कुल कल की तरह सामने बैठ गई। कहने लगी, तुमने मेरे जूते तो बहुत अच्छे बनाए, मुझे बेहद पसंद आए, लेकिन इनमें एक मसला है। लड़की ने अपना पाँव जूते से बाहर निकालते हुए कहा तो मैंने देखा उसके दूधिया पाँव पर सुर्ख रंग के निशान पड़े हुए थे। ये क्या है? मैंने परेशानी से पूछा। ये तुम्हारे दिए हुए जूतों की वजह से हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इन्हें ठीक कर दो। लड़की धीमे से मुस्कुराई। अच्छा, मगर इनमें खराबी क्या है? ये थोड़े तंग हैं। मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ ऐसे जूते नहीं चल पाते। लड़की ने कहा। जूते उतारकर मेरे सामने रख दिए। मैंने उसके जूते मरम्मत करना शुरू किए तो मुझे काफ़ी देर हो गई, यहाँ तक कि अंधेरा छा गया। अब अंधेरे में मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर सकता था, मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने जूते लेकर ही जाएगी, क्योंकि वो मुझसे जूते मुरम्मत करवाना चाहती है। काफ़ी देर गुजर गई। उसके जूते मुरम्मत करते करते मेरा ध्यान अब लड़की की तरफ नहीं था। मैं बस एक ही धुन में मगन था कि किसी तरह इसके जूते मुरम्मत कर लूँ। थोड़ी देर के बाद बेख्तियार मेरी नज़र लड़की पर पड़ी तो मुझे बहुत सख्त हैरत हुई। देखा तो इसके चेहरे पर एक नूर सा फैला हुआ था जो इसकी आंखों से फूट रहा था, और ये इंतहाई संजीदा अंदाज में बैठी मुझे देख रही थी। मुझे डर सा लगा। मैंने जूते मरम्मत करके इसे फटाफट थमा दिए और जाने का कहा, मगर वो वहीं बैठी रही। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ बैठा देखकर
لوگ شک کریں گے کہ میں کسی لڑکی سے باتیں کرتا ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، تم ایسی باتوں کی فکر نہ کیا کرو، دیکھو میں لڑکی ہو کر نہیں ڈرتی، تم لڑکے ہو کر ڈر گئے۔ اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ خیر میں اپنا سامان اٹھا کر گھر کو چلا آیا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، 2-3 لوگ مجھے راستے میں ملے، میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ اس پاگل لڑکی کی وجہ سے میرے گھر والوں کی شہرت مزید خراب ہو جاتی۔ بہرحال میں گھر پہنچا تو آنکھوں میں اسی کا چہرہ بسا ہوا تھا۔ آج تک میں نے کسی سے محبت نہیں کی تھی، نہ ہی میں نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ رکھا تھا جس کی بنا پر مجھے افسوس ہوتا، لیکن اب میرا دل پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں بار بار اسی کا خیال دل میں لاتا اور جھٹک دیتا۔ اس دن شام کو میری طبیعت انتہائی بوجھل تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی دل نکال کر لے گیا ہو۔ بخار بھی ہلکا ہلکا سا تھا۔ میں جہاں رہتا تھا ان لوگوں کے لیے میں بس ایک کرایہ دار تھا۔ میرا اور ان کا لین دین صرف اتنا تھا کہ میں انہیں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کرایہ دے دیتا، اور یہ لوگ کبھی کبھار مجھے کھانے کا پوچھ لیتے کیونکہ جانتے تھے کہ میں اکیلا رہتا ہوں۔ مگر میری بیماری میں بھلا مجھے کون پوچھتا؟ میں بخار میں پڑا تپ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح میرا بخار مزید تیز ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کام پر نہیں جا پاؤں گا، اٹھ کر دودھ اور ڈبل روٹی کا بندوبست کرتا ہوں، شاید کہ مجھے آرام آ جائے، پھر دوپہر تک کام پر چلا جاؤں گا۔ مگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، درد سے جسم ٹوٹ رہا تھا، سو میں بستر میں ہی پڑا رہا۔ اس وقت مجھے اماں ابا کی شدید یاد آنے لگی۔ ان کی محبت کس قدر بے رحم اور شفاق تھی کہ مجھے انہوں نے پلٹ کر بھی پوچھا نہیں کہ میں کہاں گیا ہوں۔ ظاہر ہے ان کے باقی بچے ان کے لیے کافی جو تھے، میری ضرورت ہی کس کو تھی؟ میں اپنے انہی خیالوں میں گم تھا کہ مجھے لگا میرے ماتھے پر کسی نے ٹھنڈا ہاتھ رکھ دیا ہو۔ مجھے اپنی ماں کا لمس یاد آ گیا۔ سوچا کہ میرا وہم ہوگا، میری ماں اس ویرانے میں کہاں آ گئی؟ تب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے بستر کے سرہانے وہی لڑکی بیٹھی تھی جو مجھ سے جوتے سلوانے اور پھر مرمت کروانے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس وقت کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ میرے پاس جوتے مرمت کروانے آتی تب اس کا حلیہ اور ہوتا، لیکن آج وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے آئیں؟ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے لیٹنے کا اشارہ کیا۔ میں جہاں چاہوں آ جا سکتی ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں نے نیم خنودگی کے عالم میں کہا۔ مجھ پر نیند کا شدید غلبہ طاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ پھر کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی میرے سامنے دودھ کا پیالہ اور ایک ڈبل روٹی لیے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ اور ڈبل روٹی کھلائی اور پھر کہنے لگی، میں تمہاری عیادت کرنے آئی ہوں، تم کھاؤ گے پیو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں تمہارے لیے دوا رکھ کر جا رہی ہوں، اسے کھا پی لینا، اور اگر تمہیں میری ضرورت ہو تو میرا نام پکار لینا، میں یہیں پاس ہی رہتی ہوں۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے اپنائیت کا احساس ہوا۔ پہلی بار مجھے لگا جیسے کوئی مجھے چاہنے لگا ہے، میں کسی کے لیے اہم ہو گیا ہوں۔ میری آدھی طبیعت تو اس احساس نے صحیح کر دی کہ اب میں کسی کے دل میں بستا ہوں۔ شام کو میری آنکھ کھلی تو وہ بددستور وہیں بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ ایک ہی دن میں مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ اسے دیکھے بنا آنکھوں کو چین نہ آتا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ اس کے جانے کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا، صبح میری آنکھ کھلی تو میں حشاش بشاش تھا، کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اس پری چہرہ کی یاد آئی۔ میں جلدی سے تیار ہو کر اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ اس کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ آئے اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی نسبت تو اسے مجھ سے تھی، ورنہ وہ میرا اتنا خیال نہ رکھتی۔ میں دل میں سوچنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ آئی تو میرے سامنے بیٹھ گئی، مگر مجھے اس طرح اس کا اپنے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ آس پاس کے دکاندار طرح طرح کی باتیں کرتے، جبکہ وہ اب میرے لیے اس قدر اہم تھی کہ میں اس کی عزت کا خیال رکھ رہا تھا۔
چاہتا تھا کہ کوئی اسے بری نظر سے نہ دیکھے، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی بری بات کرے، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب دکانداروں نے میری طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ وہ بھی مجھ سے باتیں کیے جا رہی تھی، میری نظریں آس پاس پر ہی تھیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر کسی نے بھی مجھے نوٹس نہیں کیا۔ اس دن میں ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو مجھے علامہ صاحب ملے۔ کہنے لگے، بیٹے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس جگہ پر احتیاط سے رہو، مگر تم نے خود کو اس مخلوق کا شکار کر ہی لیا۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، اب تم کیا کرو گے؟ ان کی بات سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ علامہ صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کسی غیر معمولی ہستی سے پالا ہی نہیں پڑا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا شکار ہو گیا؟ بیٹے، ان کے لیے روپ بھرنا کوئی مشکل بات نہیں، لازم نہیں کہ یہ ایک ہی صورت میں تمہارے سامنے آئیں، یہ انسانوں کا روپ دھار کر بھی تمہارے سامنے آ سکتے ہیں۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کسی مخلوق کے زیر اثر ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کا صاف پتہ چل جاتا ہے جو کسی دوسری مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں یا دوسری مخلوق ان پر نظر رکھے ہوتی ہے۔ تم ایسا کرو، شام تک یہی رہو، وضو کرو، نماز پڑھو، اور میں تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کا ورد کرتے رہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، ورنہ تو تم اس کے محتاج ہو کر رہ جاؤ گے، زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ علامہ صاحب کی باتیں تو ڈرا دینے والی تھیں۔ میں نے شام تک وہیں رکنے کا ارادہ کیا، کیونکہ واقعی 2 دن سے میری طبیعت عجیب بوجھل سی تھی۔ جب تک اس پری چہرہ کو دیکھ نہ لیتا مجھے چین نہ آتا۔ شام تک میں علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا، وہ جو مجھے بتاتے رہے میں پڑھتا گیا، یہاں تک کہ میری کھوئی ہوئی طاقت واپس آ گئی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ شام کو مغرب سے ذرا پہلے علامہ صاحب نے مجھ پر ایک بار پھر دم درود کیا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت دی۔ بولے، اس وقت وہ تم پر حملہ بھی کر سکتی ہے، مگر میں یہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں باہر بھیج رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اس عمل کی تاثیر بھی دیکھ لوں اور تمہارے لیے بھی آزمائش پوری ہو جائے، تم سمجھ جاؤ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، مگر جب میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، مگر اب اس کے تیور بدلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، آواز بھاری ہو گئی تھی، جبکہ پاؤں بھی عجیب بدہیبت قسم کے تھے۔ وہ مجھ پر غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، تو نے مجھ سے دھوکہ کیا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی خوفناک آواز سن کر میرا دل دہل گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ علامہ صاحب کا دیا ہوا وظیفہ زیر لب دہرانے لگا، یہاں تک کہ وہ غصے سے پاگل چیختی چلاتی مخالف سمت بھاگ گئی۔ میں بآوازِ بلند ورد کرتا رہا۔ بازار کے لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ میں کس مشکل میں پڑا تھا اور اسے نکالنے کے لیے علامہ صاحب نے میری کتنی مدد کی۔ اس کے بعد بھی میں نے وہ وظیفہ جاری رکھا۔ کبھی کبھی میرے کمرے میں اس کا احساس موجود ہوتا ہے، مگر وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں آج بھی علامہ صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بر وقت رہنمائی فرما کر مجھے اس کے جال میں پھنسنے سے بچایا، ورنہ اگر میں اس جال میں پھنس جاتا تو شاید ہی کبھی نکل پاتا۔ آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آپ کی زندگی میں پیش آئے تو کبھی بھی اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی بڑے کی رہنمائی حاصل کر کے بر وقت ایسے مسئلوں کا حل کریں، ورنہ شروع میں مذاق لگنے والی یہ باتیں بعد میں سنگین روپ دھار لیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔